اس تاریخی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پراسرار باب کو کھولنے جا رہے ہیں جو بالکل کسی سسپینس فلم کا سین لگتا ہے۔ ذرا تصور کریں، فلپائن کے گھنے، تاریک اور خوفناک جنگلات، اور ایک ایسا جاپانی فوجی جس کے لیے دوسری جنگ عظیم 1945 میں کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، ہیرو اونودا کی ایک ایسی ناقابل یقین اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مارچ 1974 کا وقت تھا۔ پوری دنیا جنگ کی تباہ کاریوں کو بھلا کر امن اور جدیدیت کا جشن منا رہی تھی۔ نئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی۔ لیکن ذرا رکیے، اسی دوران فلپائن کے جزیرے لوبنگ کے ایک بے حد تنہا اور خطرناک جنگل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ امپیریل جاپانی فوج کا ایک انٹیلیجنس آفیسر، جس کی وردی گل سڑ چکی تھی لیکن اس کی رائفل آج بھی بالکل نئی جیسی چمک رہی تھی، وہ سائے کی طرح چھپ کر امریکی افواج کے خلاف اپنی ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا جو اصل میں کب کی ختم ہو چکی تھی۔ تو یہاں ہمارے ذہنوں میں ایک بہت ہی زبردست سوال پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان، جی ہاں کوئی بھی، مسلسل 29 سالوں تک بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر ایک خطرناک جنگل میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا یہ اپنے ملک اور فرض کے ساتھ انتہائی درجے کی وفاداری تھی، یا پھر یہ محض ایک گہرا وہم اور دیوانگی تھی؟ بس یہی وہ پراسرار معمہ ہے جو اس پوری کہانی کی جان ہے۔ 29 سال، ذرا اس نمبر کی گہرائی کو محسوس کریں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک پوری زندگی ہے۔ ایک ایسی جنگ جو پوری دنیا کے لیے دہائیوں پہلے ختم ہو چکی تھی، وہ اس اکیلے شخص کے لیے روزانہ کی ایک تلخ حقیقت تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک ایسے فوجی کے لیے جسے کبھی ہتھیار ڈالنا سکھایا ہی نہ گیا ہو، اس کے لیے جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس چلتی رہتی ہے۔ ایک بھوت بننے کا سفر اور ناکانو ملٹری اسکول کی ذہن سازی۔ تو آخر اونودا ایسا بنا کیسے؟ آئیے ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ اونودا 1922 میں ایک ایسے امپیریل جاپان میں پیدا ہوا جہاں بچوں کو بچپن سے ہی ایک ہی سبق پڑھایا جاتا تھا، اپنے شہنشاہ کے لیے ہنس کر جان قربان کر دینا۔ وہاں سرنڈر یا ہار ماننے جیسا کوئی لفظ ان کی ڈکشنری میں موجود ہی نہیں تھا۔ بات ہے 1944 کی، جب جاپان جنگ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تب اونودا کو جاپان کے مشہور ناکانو ملٹری اسکول بھیجا گیا۔ یہ کوئی عام اسکول نہیں تھا۔ یہاں اسے خفیہ جاسوسی، دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچانے اور گھنے جنگلوں میں اکیلے زندہ رہ کر گوریلا جنگ لڑنے کی سخت ترین ٹریننگ دی گئی۔ اسے لٹرلی ایک ایسی مشین بنا دیا گیا تھا جو جنگل کو دشمن کے لیے ایک جیتی جاگتی جہنم بنا سکے۔ اور پھر آیا وہ آخری حکم جس نے اونودا کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے کمانڈر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سختی سے کہا، تمہیں کسی بھی قیمت پر سرنڈر نہیں کرنا، چاہے 3 سال لگیں یا 5 سال، ہم تمہیں لینے واپس آئیں گے۔ یہ الفاظ، یہ بالکل اس کے ذہن میں پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے فلپائن کے اس جنگل میں اس کی تقدیر پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ اب ہم ذرا تاریخ کے اس بڑے موڑ کی طرف آتے ہیں۔ اگست 1945، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرتے ہیں۔ جاپان باضابطہ طور پر ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اسی کے ساتھ دوسری جنگ عظیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی دنیا کو ہلا دینے والا واقعہ تھا۔ لیکن دوسری طرف لوبنگ کے جنگل میں چھپے بیٹھے ہمارے اونودا کو اس تباہی کی بھنک تک نہیں تھی۔ اس کے لیے جنگ ابھی بھی جاری تھی۔ جنگ کے بعد اتحادی افواج نے ان چھپے ہوئے فوجیوں کو باہر نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ آسمان سے جہازوں کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ گرائے گئے، اخبارات پھینکے گئے، گھر والوں کی تصویریں اور خطوط بھیجے گئے، یہاں تک کہ لاؤڈ سپیکرز پر اونودا کے سگے بھائی کی آواز تک سنائی گئی۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیں، اونودا کی انٹیلیجنس ٹریننگ اس قدر پختہ تھی کہ اس نے ان تمام چیزوں کو دشمن کا ایک بہت بڑا دھوکہ اور سازش سمجھ کر یکسر مسترد کر دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ دشمن اسے پھنسانے کے لیے یہ سب جھوٹا ڈرامہ کر رہا ہے۔ جنگل میں دہائیاں، بقا کی ایک ظالمانہ جنگ۔ چلیں اب ذرا اس خوفناک جنگل کے ماحول کو محسوس کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ وہاں جسمانی طور پر زندہ رہنا کتنا مشکل ہوگا، جہاں ہر نیا دن موت کے ساتھ ایک آنکھ مچولی کی طرح تھا۔ اونودا اور اس کے ساتھی اس جنگل میں بالکل بھوتوں کی طرح رہتے تھے، کسی کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ کیچڑ اور شدید بارشوں میں وہ کچے کیلے اور ناریل کھا کر گزارا کرتے تھے۔
رات کے گھپ اندھیرے میں وہ چپکے سے مقامی کھیتوں سے چاول چراتے اور جب بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی تو کسی مقامی گائے کا شکار کر کے اس کے گوشت کو دھوپ میں سکھا لیتے تاکہ وہ مہینوں تک خراب نہ ہو۔ انہوں نے اس انتہائی ظالم اور سخت جنگلی ماحول کو ہی اپنی سب سے بڑی ڈھال بنا لیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے، تنہائی کا یہ عذاب بڑھتا گیا۔ شروع میں اونودا کے ساتھ 3 اور ساتھی تھے، مگر جنگل کی ان وحشتناک سختیوں نے رفتہ رفتہ سب کو نگل لیا۔ 1949 میں اکاتسو نے تنگ آ کر سرنڈر کر دیا، 1954 میں شمادا ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا اور پھر 1972 میں اس کا آخری اور سب سے قریبی ساتھی کوزوکا بھی فائرنگ میں مارا گیا۔ اب اس وسیع، گھنے اور ڈراؤنے جنگل میں اونودا اپنی اس جنگ میں بالکل مکمل طور پر اکیلا رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس ناختم ہونے والی جنگ کی ایک بہت ہی افسوسناک قیمت بھی چکانی پڑی۔ ان سالوں کے دوران اونودا کے ہاتھوں 30 سے زائد بے گناہ مقامی لوگ مارے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اب اونودا کو سچے دل سے یہ وہم تھا کہ وہ اپنے علاقے کا دفاع کر رہا ہے اور یہ سارے مقامی لوگ دراصل دشمن کے جاسوس ہیں۔ یہ بہت ہی اندوہناک تھا۔ ایک حیرت انگیز نجات دہندہ، نوریو سوزوکی کی عجیب تلاش۔ اب یہاں سے اس کہانی میں ایک ایسا کمال کا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، جہاں ملک کی بڑی بڑی اور اعلیٰ تربیت یافتہ ملٹری سرچ پارٹیاں دہائیوں تک ناکام رہیں، وہاں ایک 24 سال کے جاپانی نوجوان اور ایڈونچرر نوریو سوزوکی نے وہ کر دکھایا جو ناممکن لگ رہا تھا۔ سوزوکی کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کے 3 بڑے ہی عجیب و غریب مقاصد تھے۔ پہلا، جنگل میں جنگلی پانڈا دیکھنا۔ دوسرا، ہمالیہ کی وہ برفانی اور افسانوی مخلوق یٹی کو تلاش کرنا۔ اور تیسرا، لیفٹیننٹ ہیرو اونودا کو ڈھونڈ نکالنا۔ اور آپ یقین کریں، جس ٹرینڈ فوجی کو ڈھونڈنے میں حکومتوں کو 29 سال لگ گئے، اس نڈر نوجوان نے لوبنگ کے اس خطرناک جنگل میں صرف اور صرف 4 دن میں اس بھوت فوجی کو تلاش کر لیا۔ جی ہاں، صرف 4 دن۔ 20 فروری 1974 وہ دن تھا جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ یقیناً ایک بے حد کشیدہ لمحہ تھا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ سوزوکی نے اونودا کو بہت پیار اور دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی جاپان اب بدل چکا ہے، یہ ایک بہت بڑی اور پرامن طاقت بن چکا ہے اور شہنشاہ خود تمہارے لیے بہت فکر مند ہیں۔ لیکن اونودا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس کی ذہن سازی اتنی پکی تھی کہ اس نے صاف کہہ دیا، جب تک میرا کمانڈنگ آفیسر مجھے براہ راست حکم نہیں دے گا، میں اپنے ہتھیار کسی صورت نہیں ڈالوں گا۔ آخری حکم، 29 سالہ زنجیر کا ٹوٹنا۔ اب جب یہ بات جاپانی حکومت کو پتہ چلی تو انہوں نے میجر تانیگوچی کو ڈھونڈنے کی ایک زبردست مہم شروع کر دی۔ جی ہاں، یہ وہی کمانڈر تھا جس نے 1944 میں اونودا کو وہ آخری حکم دیا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ میجر کہاں تھا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ میجر اب فوج چھوڑ چکا تھا اور ایک عام شہری کی طرح بڑی خاموشی سے کتابیں بیچنے کا کام کر رہا تھا۔ تو پھر اس میجر کو فلپائن کے اسی جنگل میں لایا گیا اور وہ ایک انتہائی جذباتی، لٹرلی رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ تھا۔ میجر تانیگوچی نے اپنے پاس موجود ایک پرانا کاغذ نکالا اور وہ آخری حکم پڑھا۔ آفیسر اونودا، جاپان جنگ ہار چکا ہے، تمہارا مشن اب ختم ہوتا ہے، اپنی تلوار اور رائفل میرے حوالے کر دو۔ 52 سالہ اونودا، جس کی پوری جوانی اس جنگل کی خاک چھانتے گزر گئی تھی، وہ پوری شان سے اٹینشن کھڑا ہوا، روتے ہوئے سیلوٹ کیا اور بالآخر پورے 29 سال بعد اپنے وہ چمکتے ہوئے ہتھیار اپنے کمانڈر کے قدموں میں رکھ دیے۔ اب ذرا سوچئے، یہ کیسا عجیب تصادم تھا۔ ایک طرف وہ 1944 کا پرانا جاپانی امپائر تھا جس کے لیے اونودا نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جہاں صرف وفاداری، قربانی اور جنگل کی مار دھاڑ تھی، اور دوسری طرف وہ 1974 کا نیا اور ماڈرن جاپان تھا جہاں وہ ایک نیشنل ہیرو بن کر واپس آیا۔ ایک ایسا ملک جو اب مکمل طور پر پرامن تھا، ٹیکنالوجی کا گڑھ بن چکا تھا اور مغربی کلچر اس میں رچ بس گیا تھا۔ اونودا کے لیے یہ کلچر شاک اس قدر شدید تھا کہ وہ اس نئی اور جدید دنیا میں خود کو بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں کر پایا۔ اس کہانی کے آخری باب کو اگر ہم دیکھیں تو اونودا 1975 میں جاپان کی اس چکا چوند سے دور برازیل چلا گیا تاکہ ایک نئی اور پرسکون زندگی شروع کر سکے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ان مقامی لوگوں کے لیے شدید دکھ تھا جنہیں اس نے اپنی انجانے میں لڑی گئی جنگ کے دوران نقصان پہنچایا تھا۔
اسی لیے 1996 میں وہ دوبارہ اسی لوبنگ جزیرے پر واپس گیا اور وہاں کے مقامی بچوں کی پڑھائی کے لیے $10,000 کا عطیہ دیا تاکہ وہ اپنے ماضی کے زخموں پر کچھ مرہم رکھ سکے۔ بالآخر 16 جنوری 2014 کو 91 سال کی عمر میں ٹوکیو میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک ایسے انسان کا انتقال جس کی زندگی کا بہترین وقت جنگل کی تاریکیوں میں گزر گیا تھا۔ تو اس جائزے کے اختتام پر ہم ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ اونودا نے بے شک جنگل کے ان خوفناک حالات میں زندہ رہنے کی اپنی جنگ تو بڑی بہادری سے جیت لی تھی، لیکن کیا وہ وقت کی جنگ میں ہار گیا تھا؟ اس کی یہ ناقابل یقین اور انوکھی وفاداری ہمیں آج بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایسی اندھی عقیدت کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ واقعی یہ تاریخ کی ان پراسرار کہانیوں میں سے ایک ہے جو ہمیشہ انسان کو حیران کرتی رہے گی۔